بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، وگرنہ اپنی زبان کو بند رکھا کر، اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر. میرے نہایت ہی قابل عزت، قابل احترام، اسٹیٹ کی رونق بننے والے معزز علماء کرام، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت شاہ صاحب کی صدائے دل نواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے معزز مہمان گرامی، میں آج اس پروقار اور پرامن محفل کی محدود ساعات میں جن لامحدود شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرات، لفظ صحابہ جب اہل ایمان کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ان کے قلوب و اذہان میں مشک و عنبر کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں. ان کے ایمان کی حدت و شدت اپنے پورے جوبن پہ آ جاتی ہے. ان کی یہ نظام و ارواح اس مقدس لفظ صحابہ سے اس قدر حلاوت و طراوت محسوس کرتے ہیں کہ دار و رسن کی صعوبتیں، مقید ہوائیں، فضائیں بھی ان دیوانوں، مستانوں، فرزانوں کے ایمان و ایقان کو جلا بخشتی اور مہمیز عطا کرتی ہیں. جس کو کور باطن، دل، ذہن، زبان اور لباس کی سیاہی میں لکڑا ہوا ملعون و مردود مغضوب نہیں سمجھ سکتا. صحابہ وہ مقدس گروہ ہے کہ جس نے آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پہنا تو تحت الثری سے لے کر عرش بری تک، شرق و غرب، شمال و جنوب تک ان کی عظمت و رفعت کا ڈنکا بج گیا. یہی وہ مضبوطی صفات اور قدسی الاصل جماعت ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بابا، حسنین کریمین، شریفین شہیدین کے نانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، وفاؤں، اقوال و افعال کے عینی شاہد ہیں، ناصر شاہد ہیں، بلکہ محبوب رب العلا کی سیرت و صورت کا عکس اور پرتو ہے. عداوت یاد بھی دیکھتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وفادار، حبدار، پیروکار اتنی عظمتوں اور رفعتوں اور بلند و بالا اخلاق و کردار کے مالک ہیں تو ان کے مرشد و معلم آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نشان کا عالم کیا ہوگا. حضرات، جب چہار ٹانگے عالم میں میرے آقا کریم کے ان صحبت یافتہ محبان دل ربا و با وفا یعنی حضرات صحابہ اکرام نے میرے آقا کے پیغام و مشن کا بول بالا کیا تو کفر و شیطنت کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ہے یہ کیا ہو گیا. اب ہماری مکاری اور دکانداری کا پردہ چاک ہو جائے گا. عوام تو توحید و سنت کا جام پی پی کر اسلام اور صاحب اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے. تو اس فتنے یعنی عبداللہ ابن سبا نے وہ تارے عنکبوت بننے شروع کیے کہ سب سے پہلے یاران مصطفیٰ کے کردار و گفتار کو مجروح قرار دیا جائے تاکہ جب بنیاد گرے گی تو عمارت خود بخود گر جائے گی. جب گواہ کمزور ہوں گے تو مقدمہ اسلام کی تشریح و تقسیم کا نشانہ بن کر کمزور ہو جائے گا. حضرات،
صحابہ وہ مقدس گروہ ہے کہ جن کی عظمت کو خود خالق کے کائنات اللہ رب العزت اور صادق و مصدوق پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن و احادیث میں بارہا ان کی کامیابی، کامرانی، عظمت ایمانی اور معیار حق ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ لا ریب اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ و مامون کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کا تذکرہ، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، کلا وعد اللہ الحسنى والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس حسین، دل نشین، بال یقین اور بہترین انداز دل نواز میں بیان فرمایا۔ کلام لا ریب اپنی آیات بینات میں صحابہ کرام کو ایمان و ایقان اور کامیاب و کامران ہونے میں معیار حق عظمت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا بدتنیت، کریہ الفطرت، اخبث و اخنس دشمن قرآن کا منکر بھی ہے، قرآن کا باغی بھی ہے، قرآن کا دشمن بھی ہے۔ اسی لیے تو ان موسیوں کے سینے نور ایمان سے خالی، نور قرآن سے خالی، کیونکہ صحابہ ہی ایک ایسی مقدس جماعت ہے جن کو رب کائنات نے اپنے کلام کی حفاظت کا سبب بننے کی سعادت و سیادت سے سرفراز فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم مقدس گروہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اپنے محبوب نبی کی نصرت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام کو ہی آپ کی سنت کا امین و مامون قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب و اذہان کو ایمان و ایقان سے منور و مزین کر دیا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جہاد تلے اسلام کی بقا، سربلندی، سرفرازی کے لیے جنگیں کی، اموال خرچ کیے، مال اولاد اور جان تک راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اور جب مشکات نور نبوت کی ذو پیشانیوں اور تابانیوں سے ان کے قلوب و اذہان منور و مزین ہو گئے تو پھر میرے آقا کے خارق عادات و واقعات اور معجزات نے ان کے ایمان و ایقان کو مزید جلا بخشی، اور یہ مقدس گروہ پہلے سے بھی بڑھ کر میرے آقا سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو پھر میرے آقا نے بھی ان صحابہ کی عظمت فضیلت کو بیان کرتے ہوئے زبان نبوت سے الفاظ کو یوں ادا کیے، میں لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اور جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اسے جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ کہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اور میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، بے شک تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کی مثل سونا خرچ کرے وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر دیے ہوئے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہیں فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، اور لوگو تم یقیناً خیر پر رہو گے اس وقت تک جب تک تم میں میرا صحابی یا میرے صحابی کو دیکھنے والا موجود ہے۔ حضرات آج انہی اصحاب پیغمبر پر لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں، تو آئیے اپنے قائدین کے قدموں کے ساتھ قدم ملائیے اور عظمت صحابہ کا علم بلند کر کے میدان میں اتریے اور یہ عزم بنائیے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت تو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور ہاں دل سے یہ کہہ گیا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائے
یہ جال کفن سیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں تو فانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، یہ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں، ہم اور مچلنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔